الله الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحق مر. آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ اس نبی کونین پر جس نبی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے شام کو حاضر دیا کرتے ہیں، اس نبی کونین کی بارگاہ میں جس نبی پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، اسی نبی کی بارگاہ میں ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ مل جل کر پڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہ لینے کی بلکہ آپ کے سامنے کچھ وقت لوں گا اور میں جو بیان کروں گا اور اسے خواجہ غریب نواز کے تعلق سے بیان کروں گا. آئیے خواجہ غریب نواز ہے کون اور خواجہ غریب نواز نے جو چاہا کر دکھایا اور خواجہ غریب نواز نے جس طرح اپنے دلوں میں چاہا خود بخود ہو گیا، اسے ہم کہتے ہیں خواجہ غریب نواز. کیونکہ آپ جانتے نہیں ہو کسی عالم کے پاس کوئی عالم آتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے تو انسان کے پاس اس وقت جلال کے وقت ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے اندر غصہ ہوتے ہیں. اس طرح کی کوئی مناظرہ کرے تو عالم سوچتے ہیں کہ آج ہم ان سے جت جائے، وہ عالم کہتے ہیں کہ آج ہم کامیاب ہو جائے. لیکن وہ عالم وہ خواجہ غریب نواز سے ایک آدمی آتے ہیں اور خواجہ غریب نواز سے کہتے ہیں کہ آج ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارے قربان چاہیے اس خواجہ غریب نواز پر. تو خواجہ غریب نواز جواب دیتے ہیں آپ بہت دور سے آئے ہیں، پہلے بیٹھیے، پہلے آپ ہاتھ پاؤں دھوئیے، پہلے آپ کھانا کھائیے. اللہ اکبر. قربان چاہیے اس خواجہ غریب نواز پر اتنا کہنا تھا کہ خواجہ غریب نواز کلمہ اتنا کہنا تھا تو اس انسان نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. بتاؤ، معلوم نہیں کوئی انسان کوئی عالم نہیں تھا بلکہ وہ اپنے خواجہ غریب نواز کے علم کو جاننے کے لیے آیا تھا کہ کیسے ایک خواجہ غریب نواز سے. بتاؤ، وہ اپنے آج ہم لاکھوں جشن مناتے ہیں خواجہ غریب نواز کے نام پر، عرس مناتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کیا کسی انسان کو نمازی نمازی نہیں بنا سکے؟ یہاں تک کہ ہم نے رات و دن جلسہ کرتے ہیں لیکن ایک انسان کو سدھار نہیں سکتے ہیں. لیکن خواجہ غریب نواز وہ انسان تھے کہ ایک جشن نہیں، کوئی جشن نہیں بلکہ 90 لاکھ انسان کو مسلمان بنایا تھا کلمہ پڑھ کر. آخر کیا بات ہے؟ وہ خواجہ غریب نواز تھے جن کے اندر وہ کردار تھی جو اپنے دل میں جو چاہا ہو گیا. اور آئیے شیخ علی یعنی قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے خواجہ کی بارگاہ میں رہا لیکن اجمیر خواجہ معین الدین سنجری اجمیری کو کبھی ناراض نہیں دیکھا. یہ کہتے ہیں خواجہ معین الدین بختیار کاکی اجمیری سے کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیری کو میں نے کبھی ناراض ہوتے نہیں دیکھا ہے. لیکن ایک بار شیخ علی نے گھر سے باہر گئے تھے تو اسے راستے میں ایک انسان پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ آپ میرا جو قرضہ لیے ہیں، پیسہ لیے ہیں، اسے دیجئے. اللہ اکبر. قربان چاہیے اس خواجہ غریب نواز پر. خواجہ غریب نواز آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب کیا بات ہے؟ اس انسان نے کہا کہ یہ میرا قرض دار ہے، یعنی میرا پیسہ لیا ہے، میں اسے لینا چاہتا ہوں. خواجہ غریب نواز نے کہا چھوڑ دو. اس انسان نے نہیں مانا تو خواجہ غریب نواز نے کیا کیا؟ اپنا چادر لیا اور انسان کے ہاتھ میں دیا کہ لو، جتنا تمہارا پیسے یعنی جتنا قرضہ ہے، مانو کہ 10 یا 50 جتنا بھی ہے، اس چادر کے حصہ سے کاٹ لو، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا. اور قربان جائیے اس انسان کے ہاتھ خشک ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. اسی وقت وہ انسان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ سب آپ کی خواجہ کی کرامتیں ہیں. اور ایک بار چلیے آگے چلیے. ایک مرتبہ خواجہ اجمیر
خواجہ غریب نواز ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے، ایک انسان آیا اور خواجہ غریب نواز کو یعنی قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز کے پاس آئے، اس انسان سے کہا کہ آپ جو نیت لے کے آئے ہیں وہ آپ پورا کیجئے۔ تو وہ انسان کہا کہ ہم جس نیت سے یعنی کسی کے لالچ پہ سوچے ہیں لیکن وہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم کسی لالچی پہ آ کر آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ انسان خواجہ غریب نواز سے نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز وہ جانتے تھے کہ اس آدمی کی نیت میں کیا ہے، وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے۔ وہ انسان کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ کے نہیں آئے تھے کہ آپ کو قتل کرے، اس لیے کہ وہ انسان یعنی پیسہ کے لالچ میں مجھے خرید کر کہا کہ اس خواجہ غریب نواز کو قتل کر کے آئیے، قربان جائیے۔ اور میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک انسان آتا ہے خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں، آ کر کہتے ہیں وہ یعنی انسان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اپنا منت اپنا ارادہ لے کے آئے تھے کہ جاتا ہوں خواجہ غریب نواز کے پاس، وہ سب کی مرادیں پوری ہوتی ہے، ہم بھی جاتے ہیں اس بارگاہ میں، ہماری بھی ارادہ پوری ہو جائے گی۔ اس انسان نے ہر روز تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، لیکن اس کی تلاوت کو سنی نہیں جاتی ہے، لیکن اسی وقت ان کے آنے کے لیے 10-15 دن ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت ایک عورت آتی ہے اور تالی بجا کے کہتے ہیں اے خواجہ غریب نواز میری جھولی بھر دے، اسی وقت اس عورت کی جھولی بھر دیتے ہیں، لیکن وہ انسان کہتے ہیں کہ آپ یہاں کچھ کوئی فائدہ نہیں، مجھے یہاں رہنے سے کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ خواجہ کی بارگاہ میں ہم نے 15 دنوں سے اتنے دنوں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابھی 1-2 منٹ میں عورت آئی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ایک وہ انسان کہتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ ملا، اس انسان سے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں جانے کتنے دن ہو گئے آنے کے لیے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ بزرگ نے کہا کہ تمہارے جو ارادے تھی وہ پوری ہو گئی۔ وہ انسان کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ بتایا، وہ انسان نے کہا غریب نواز نے کہا، وہ غریب نواز سے کہا کہ تو کس کے بارگاہ میں آئے تھے؟ بولا کہ خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں آئے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میں خواجہ غریب نواز ہوں، تیری مرادیں پوری ہو گئی۔ وہ انسان کہنے لگتا ہے خواجہ غریب نواز آپ تو پورا کیے لیکن اتنا دیر کیوں کیے تھے؟ تو انسان نے خواجہ غریب نواز جواب دیتے ہیں میں اس لیے دیر کیا تھا کہ تجھے نہیں دوں گا تو تو قرآن کی تلاوت کرے گے، اور میں تجھے دے دوں جلدی تو تو یہاں سے چلا جائے گا، میں اس لیے لیٹ کرتا کہ نہیں دوں تو قرآن کی تلاوت کرے اور دے دوں تو میری بارگاہ سے چلائے۔ تو قرآن پڑھنا اور سننا مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں سوچا کہ ان کو دیر سے دوں تو میری بارگاہ میں رہیں گے اور جلدی دوں تو میری بارگاہ سے چلا جائے گا۔ بتاؤ وہ خواجہ غریب نواز ہے جنہیں اپنی ہر چیزوں سے نوازتا ہے۔ آئیے میں ایک عورت کے واقعہ بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی مختصر میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ ایک عورت ہے، حضرت خواجہ معین الدین بختیار کاکی یعنی بادشاہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک عورت آئی اور بادشاہ سے کہا کہ میرا نکاح کر دے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کے ساتھ؟ تو عورت نے کہا، عورت نے بولی کہ ان کے ساتھ جن کے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، یعنی خواجہ معین الدین بختیار کاکی سے میرا نکاح کر دے کیونکہ میں گناہ میں مبتلا ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو عورتیں بولی اس لیے کہ وہ خواجہ معین الدین بختیار کاکی ہم سے یعنی نعوذ باللہ غلط معاملہ کیا ہے، ہمارے اندر حاملہ ہو گئی ہے۔ اسی وقت بادشاہ حیران ہو گئے، اسی وقت نظام الدین کی آنکھیں گردنیں جھک گئی، حاضرین کے مجلس جتنے بھی وہاں آدمی تھے سب کی گردنیں جھک گئے، کہنے لگے اللہ اکبر، یہ خواجہ معین الدین بختیار کاکی کس طرح کام کیے ہیں؟ سوچنے بھی مجبور، اور خواجہ معین الدین بختیار کاکی کی گردنیں جھک جاتی ہے اور اپنے آنکھوں سے آنسو جاری
रावी है, रोते हुए अपने दिलों में कुछ नहीं सोचता, अपने दिलों को दिलो दिमाग को ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ रुख करते हैं, अजमेर की तरफ रुख करते हैं, राजस्थान की तरफ रुख करते हैं, अपने दिलों में कहते हैं कि या ख्वाजा गरीब नवाज, तूने मुझे हिंदुस्तान में यानी दिल्ली के सरजमीन में बसाया है और दिल्ली के सरजमीन में ये फितना फसाद हुआ है, ये काम तेरा ही होगा, यानी बसाया तू है, बचाना भी तुझे ही होगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज तक ये आवाज पहुंची, चिक्की आवाज पहुंची, ख्वाजा गरीब नवाज लब्बैक कहते हुए दिल्ली के सरजमीन में आते हैं और कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तर काकी, क्या बात है, आज तुम मुझे कैसे याद किया है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तर काकी मुंह से बोल ना सके, लेकिन इतना जरूर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तारी के काकी से आंखों के आंसू से आंसू जारी है। अल्लाह अकबर। वो इशारा करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज इशारा करते हैं, आप कहते हैं कि आप इनके जायजा ले, इस औरत की तरफ नजर करते हैं और गुस्सा से कहते हैं कि बताओ आज तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन को जो इल्जाम लगाते हो, यानी तेरे पेट के अंदर जो बच्चा है, बच्चे से कहता है, ऐ बच्चा तू सच सच बता, तेरी माँ जो कहती है कि ये ख्वाजा ये कहती है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तरी यानी तेरे बाप होने का इल्जाम लगाते हैं, तू सच सच बता, या ये सही है या गलत है? अल्लाह अकबर। वो बच्चा जवाब देता है, माँ के पेट से बच्चा जवाब देता है, मेरी माँ गलत है, मेरी माँ गलत है, माँ मेरी माँ की बयान गलत है, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तर काकी अपनी कौल पे सच है, इसलिए कि मेरी माँ ने किसी चरवा किसी यानी भैंस चरवा या बकरी चरवाने वाले से गलत हमला की है, मेरी माँ ने तो किसी और से की है, मेरी माँ ने किसी की लालच पे आकर किसी के बहकावे पर आकर आज ये ख्वाजा मोइनुद्दीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तर काकी पर ये इल्जाम लगाती है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए, वो ख्वाजा गरीब नवाज थे जो किसी आदमी से फैसला नहीं करते, किसी नेता और मुखिया सरपंच से फैसला नहीं करते, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज उनसे इंसाफ करता है, उससे फैसला लेता है। जो माँ के पेट के अंदर बच्चा हो उसी से कहता है कि बताओ तेरी माँ गलत है या ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तर काकी गलत है? तो बच्चा ने कहता है कि मेरी माँ गलत है, मेरी माँ की बयान जो है वो गलत है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तर काकी अपने कौल पे सच है, इसलिए गुफ्तगू ज्यादा न कर सके। वक्त की किल्लत है, मैं अपनी गुफ्तगू को ये खत्म करता हूँ। आप तमाम हजरात को गवाह बनाकर और मेरे बोलने में कसरत कहीं गलती खामी हो गई हो, मौला मेरी माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।